آپ نے بھی عام طور پہ یہ جملہ سنا ہوگا کہ فلاں شخص بہت دیندار ہے۔ کیا ہمارا آج کا معاشرہ ہمارے دین کے مطابق ہے؟ چھوٹی چھوٹی جو آج کل گالیاں دی جاتی ہیں، ظاہری طور پہ تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ان کی نگاہ میں، لیکن یہ گالی دینا خود امیر المومنین کا نہج البلاغہ کے اندر فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص ایک مرتبہ فحش دیتا ہے یعنی گالی دیتا ہے تو اللہ اس کی قبر میں ایک بچھو کو پیدا کر دیتا ہے کہ نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر پہ فتنہ، شمشیر کیا نعرہ تکبیر پہ فتنہ۔ ساجد شاہ ٹی وی چینل دیکھنے والے ناظرین کو مشتاق الوی کی طرف سے السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ساجد شاہ ٹی وی چینل۔ ہمارا آج کا موضوع ہے دین اور معاشرہ۔ تو ہم اس موضوع کو لے کے آگے بڑھیں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جناب علامہ ڈاکٹر اشرف عباس صاحب۔ آپ PhD ہیں اور مذہبی اسکالر بھی ہیں، اور جناب علامہ جواد صاحب، علی جواد الحسینی صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ فاضل نجف ہیں اور علامہ ہیں اور دینی اور تحقیقی منازل طے کر رہے ہیں، نت نئے موضوعات پر آپ کی گہری نگاہ ہے۔ تو میں دونوں حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور انتہائی ممنون ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت نکالا اور ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہوئے۔ بہت شکریہ۔ آج ہم جس موضوع پہ بحث کرنے جا رہے ہیں وہ موضوع ہے دین اور معاشرہ۔ کیا ہمارا معاشرہ جو ہے وہ دین کے مطابق ہے؟ ہمارے دینی تقاضے کیا ہیں اور ہمارا معاشرہ کیا ان دینی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے، یا ہمارے معاشرے میں دین اور ہمارے معاشرے میں بود ہے؟ تو میرا سوال ہے پہلا جناب ڈاکٹر اشرف عباس صاحب سے کہ ڈاکٹر صاحب آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ کیا ہمارا آج کا معاشرہ ہمارے دین کے مطابق ہے یا نہیں؟ جی الوی صاحب، بہت شکر گزار ہوں اور بہت بہترین سوال آپ نے پوچھا ہے کہ دین اور معاشرہ، کیا آج کا معاشرہ دین پہ چل رہا ہے یا نہیں چل رہا۔ سب سے پہلے تو میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ تخلیق آدم سے لے کے آج تک کبھی بھی کوئی معاشرہ ایسا تشکیل نہیں پایا کہ جو 100% دین پہ عمل پیرا ہوا ہو، چاہے وہ انبیاء کا زمانہ ہی کیوں نہ ہو، چونکہ معاشرے میں ہر طرح کا انسان، ہر طرح کی فکر پائی جاتی ہے۔ تو یہ بات کہنا کہ آج کا معاشرہ دین پہ ہے یا نہیں، یا آج کے معاشرے کو کس طرح پوری طرح سے ایک دینی معاشرہ بنایا جا سکتا ہے، یہ کس طرح سے ممکن ہے۔ سب سے پہلے تو اس چیز میں کلیئرٹی ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاں اکثر ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے کسی بھی پرسنالٹی کو لے کے، کسی بھی شخص کو لے کے۔ آپ نے بھی عام طور پہ یہ جملہ سنا ہوگا کہ فلاں شخص بہت دیندار ہے، فلاں شخص بہت دنیا دار ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے، نہ دین دنیا سے جدا ہے، نہ دنیا دین سے جدا ہے۔ اور اسی طرح ہمارے ہاں ایک اور ٹرم بھی استعمال کی جاتی ہے کہ دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ ان دونوں کو ڈسٹنگوشڈ کس طرح سے کیا جا سکتا ہے کہ کون سی تعلیم جو ہے وہ دینی تعلیم ہے اور کون سی تعلیم دنیاوی تعلیم ہے۔ عمومی رائے یہ پائی جاتی ہے کہ جو صاحبان مدرسے میں پڑھتے ہیں وہ دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور جو یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں وہ دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ لیکن میں یہاں پہ تھوڑا سا اختلاف کرنا چاہوں گا کہ کوئی بھی تعلیم دینی تعلیم نہیں ہوتی اور کوئی بھی تعلیم دنیاوی تعلیم نہیں ہوتی۔ اس تعلیم کا، اس علم کا استعمال یہ تعین کرتا ہے کہ یہ دنیاوی تعلیم ہے یا دینی تعلیم ہے۔ اگر آپ میڈیکل سائنسز میں اس لیے جا رہے ہیں کہ آپ انسانیت کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اور آپ انسانیت کو ان درد بھرے لمحوں میں کچھ آرام میسر کرنا چاہ رہے ہیں، تو پھر وہ میڈیکل سائنسز کی جو تعلیم ہے وہ دینی تعلیم ہے۔ اور اگر آپ
دینی تعلیم اس لیے حاصل کر رہے ہیں کہ آپ بعد میں لوگوں میں معاشرے میں جا کے لوگوں میں اختلاف پیدا کریں اور لوگوں کو دست و گریباں کر دیں، تو وہ ظاہراً تو دینی تعلیم ہے لیکن اصل میں وہ دنیاوی تعلیم ہے. تو دونوں طرف جو استعمال تعلیم ہے، جو استعمال علم ہے، وہ یہ تعین کرے گا کہ دینی تعلیم ہے یا دنیاوی تعلیم ہے. اور اس لیے اقبال نے بھی کیا خوب کہا کہ نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر پہ فتنہ، شمشیر کیا نعرہ تکبیر پہ فتنہ. ماشاءاللہ قبلہ صاحب نے اقبال کا شعر پڑھا. دین اور معاشرہ میں کتنی خوبصورت انہوں نے بات کی کہ کوئی بھی تعلیم جو ہے وہ دنیاوی تعلیم نہیں ہوتی، نہ دینی تعلیم. امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو مدینہ میں مولا نے اپنی درسگاہ جسے یونیورسٹی کا لیول دے دیا جائے، کیونکہ وہ درسگاہ ایسی درسگاہ تھی کہ جس کے اندر علم ریاضیات کے اسٹوڈنٹ بھی تھے، جس کے اندر فلکیات کے اسٹوڈنٹس بھی تھے، جس کے اندر سائنس پڑھنے والے بھی تھے، جس کے اندر دین پڑھنے والے بھی تھے. تو معصومین نے کبھی بھی یہ نہیں فرمایا کہ سائنس ایک الگ چیز ہے یا دین ایک الگ چیز ہے. تو میں اپنے محترم ناظرین کو یہ بتا دوں کہ ایک وقت میں امام صادق کی بارگاہ میں تمام اسٹوڈنٹ ہوتے تھے، تمام طلاب ہوتے تھے، اور وہ ایک ہی وقت میں دین علمی بھی حاصل کرتے تھے، یعنی دین کا علم بھی حاصل کرتے تھے اور وہ سائنس کا علم بھی حاصل کرتے تھے. تو پہلی تو بات یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا دین اور ہمارا معاشرہ ہمیں دین کیا کہتا ہے اور معاشرے پہ جب ہم نگاہ ڈالتے ہیں تو کیا ہو رہا ہے. یا یہ سمجھ لیا جائے کہ یہ امت مسلمہ کی بدقسمتی ہے کہ جو ہمیں دین کہہ رہا ہے ہم اس کے الٹ چل رہے ہیں. تو دین ہمیں کہتا ہے کہ ناپ تول کا خیال رکھا جائے، لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی چیز خریدنے کے لیے جب مارکیٹ میں نکلتے ہیں تو پیسے تو وہ آپ سے وہی لیتے ہیں جو چیز کے ہوتے ہیں، لیکن وہ چیز آپ کو ملتی نہیں. زیادہ دور کیا جانا، آپ کسی دودھ والے کے پاس چلے جائیں تو آپ کو جو کلو دودھ لے رہے ہیں وہ بھی آپ کو خالص نہیں ملے گا. تو یہ ستم ظریفی ہے کہ جو اخلاقیات پیغمبر نے ہمیں دیے ہیں ہم نے وہ اخلاقیات چھوڑ دی ہیں. اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے اصلاح معاشرہ کے لیے. عموماً اگر ہم دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے کے اندر چھوٹی چھوٹی جو آج کل گالیاں دی جاتی ہیں، ظاہری طور پہ تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ان کی نگاہ میں، لیکن یہ گالی دینا خود امیر المومنین بن نجیب اللہ کے اندر فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص ایک مرتبہ فحش دیتا ہے یعنی گالی دیتا ہے تو اللہ اس کی قبر میں ایک بچھو کو پیدا کر دیتا ہے. تو ہمیں بھی بالخصوص علماء کا یہ کام ہے کہ وہ دین معاشرے کی اصلاح کے لیے اس پہ خوب کام کریں اور جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے معاشرے کی اصلاح فرمائیں. قبلہ آپ کی بات کو بھی میں آگے بڑھانے لگا ہوں. آپ نے کیا خوب کہا ہے کہ دین فقط ایک موضوع کو پڑھ لینے کا نام نہیں ہے کہ وہ تعلیم دینی ہے. جیسے آپ نے بہت خوبصورت مثال دی ہے کہ انجینئر ہے اور وہ اس لیے انجینئرنگ کرتا ہے کہ میں مسجدوں کی تعمیر کروں گا یا امام بارگاہوں کو بناؤں گا یا پلوں کی تعمیر کو ایسا خوبصورت انداز میں بناؤں گا اور پختہ انداز میں بناؤں گا جیسے کہ پرانے وقتوں میں انگریز لوگ بنا کے گئے ہیں، جو آج بھی موجود ہیں. جو انگریزوں نے پل بنائے ہیں، خیر آپ کے بھی علم میں ہے، وہ 300 سال پہلے بنے ہیں تو آج موجود ہیں. لیکن جو حاجی صاحبان نے بنائے ہیں ہمارے معاشرے میں، یہیں پاکستان میں آپ نظر دوڑائیں، جو حاجی صاحبان نے بنائے ہیں، جو نمازیوں نے بنائے ہیں، جو پرہیزگاروں نے بنائے ہیں، جو دیندار لوگوں نے بنائے ہیں، وہ آج بھی اس معاشرے پہ میں بوسیدگی کا شکار ہے. اسی سیلاب میں بہ گئے ہیں اور ختم ہونے کی طرف جا رہے ہیں. یعنی وہ صدیوں پہلے بنے جو بقول ہمارے لوگوں کے کافروں نے بنائے، وہ آج تک موجود ہے. ان کی انجینئرنگ آج تک ان کی کاریگری کا منہ بولتا ثبوت ہے. بہت سی بلڈنگیں آپ کو نظر آئیں گی. تو دین فقط تو دینی تعلیم حاصل کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ دین اپلائی کرنے کا نام ہے کہ کیا ہم دین کے احکامات پہ منوان عمل کر رہے ہیں، کیا ہم ملاوٹ سے پاک شدہ مٹیریل استعمال کر رہے ہیں. ایون ستم ظریفی تو یہ ہے قبلہ ڈاکٹر صاحب کہ ہمارے دین کی آڑ میں
آپ کی بات کو میں علی جواد صاحب لے کے آگے بڑھوں گا کہ دین کی آڑ میں اور دینی پلیٹ فارم سے جھوٹ مسلسل بولا جا رہا ہے. مثال کے طور پر ہمارے خطبہ حضرات بارگیننگ ہو رہی ہے, پیسے طے کیے جا رہے ہیں, معاشرے میں جھوٹ عام پھیلایا جا رہا ہے. اور جیسے کاروں کے سودے ہوتے ہیں, جیسے بکریوں کے سودے ہوتے ہیں, جیسے اور مال کے سودے ہوتے ہیں, ایسے ہمارے مجالس کے سودے ہو رہے ہیں. تو مجالس تو ہمارا خالصتاً دینی فریضہ ہے. اسی طرح دوسرے طبقے کی طرف جب ہم نگاہ دوڑاتے ہیں تو وہاں بھی یہی حال ہے. ایک نہیں ہے کہ یہاں ہو رہا ہے تو دوسری طرف نہیں ہو رہا, نہیں, ہر مکتب فکر میں کوئی مسجد کی آڑ میں کھا رہا ہے, بے دینی کر رہا ہے, کوئی بارگاہوں کی آڑ میں کھا رہا ہے, بے دینی کر رہا ہے, کوئی دروس کی آڑ میں کھا رہا ہے, بے دینی کر رہا ہے. یعنی لوگ اس لیے ڈونیشن کرتے ہیں کہ ان کا جو پیسہ ہے وہ خالصتاً دینی معاملات پہ صرف ہو. لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ 25% حصہ وہ اس پہ لگتا ہے جس کے لیے دیا جاتا ہے, باقی 75% حصہ جو ہے وہ مولوی کی جیب میں یا ممتحن جو اہتمام کرنے والا بندہ ہوتا ہے اس کی جیب میں چلا جاتا ہے اور اس کے بچوں پہ صرف ہو رہا ہے. تو اس پہ ہمیں سوچنا ہے, اس پہ ہمیں غور کرنا ہے. اور ہم غور کریں بھی تو کیا ہے, میرا خیال تو ہے کہ جب 12واں آئے گا تو تب بھی حقیقی معنوں میں دین ہمارے سامنے آئے گا اور اس پہ عمل کیا جائے گا. ڈاکٹر صاحب آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جی علوی صاحب, میں اس کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مسلمان پہلے دن سے ہرگز ایسا نہیں تھا, بلکہ 3 صدی ہجری اگر آپ تاریخ کا وہ باب کھول کر دیکھیں, آج تو خیر مسلمان پوری دنیا میں ذلیل و رسوا ہو کے رہ چکا ہے, اور مسلمانوں کا ورلڈ ویو یہ ہے کہ اب آج کا مسلمان ٹیررسٹ ہے, دہشت گرد ہے. لیکن شروع دن سے ایسا نہیں تھا. 3 صدی ہجری تک امام باقر علیہ السلام مسجد نبوی میں بیٹھ کر جغرافی پڑھایا کرتے تھے, ایسٹرونومی پڑھایا کرتے تھے, علم فلکیات پڑھایا کرتے تھے. لیکن پھر بعد میں آنے والے جو حکمران تھے ان کی ترجیحات بدل گئی. بعد میں آنے والے حکمرانوں نے انسان کا جو سفر بلندیوں کی طرف ہو رہا تھا, انسان کا جو سفر آسمانوں کی طرف ہو رہا تھا, وہ سارے سفر کا رخ موڑ دیا. یعنی پہلے انسان ارتقائی منزلوں کو طے کرتا ہوا آگے بڑھنے میں لگا تھا, لیکن پھر سارا رخ موڑ دیا دوسروں کو جہنمی ثابت کرنے میں, دوسروں کو کافر ثابت کرنے میں, اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے میں, اپنے آپ کو جنتی ثابت کرنے میں. اور آج تک مسلمان اسی چیز میں پھنس کے رہ گیا ہے کہ کون جنتی ہے, کون جہنمی ہے, کون مسلمان ہے, کون کافر ہے. کاش کہ آج کا مسلمان یہ سوچتا کہ رسالت کی اور خانوادہ رسالت کی کتنی عظیم قربانیاں ہیں اس اسلام کے لیے. اور آج کا اسلام جن لوگوں نے خود کو اسلام کا ٹھیکیدار بنا رکھا ہے, یا جو لوگ اسلام کے ریپرزینٹیٹیوز بنے ہوئے ہیں, سب سے پہلے تو انہیں اپنی شخصیت اور اپنی پرسنالٹی کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ ملا کا اسلام اور ہے اور مولا کا اسلام اور ہے. اور پھر سے میں اقبال کا ایک شعر پڑھنا چاہوں گا کہ جس میں اقبال فرماتے ہیں کہ واعظوں پہ یہ تکبر کے الہی توبہ, اپنی ہر بات کو آواز خدا کہتے ہیں. فرقہ بندی کی سطح تیرے گلستان سے چلی, یہ وہ ناداں ہیں اسے باد صبا کہتے ہیں. اور غیر بھی ہو تو اسے چاہیے اچھا کہنا, یہ وہ کم بخت ہیں اپنوں کو برا کہتے ہیں. کیا خوب جی, جی قبلہ. ماشاء اللہ کتنی پیاری بات ہے ڈاکٹر صاحب نے کی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج مسلمان جو ہے زوال کی طرف جو جا چکا ہے. پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ جو دہشت گردی ہے اس کا مسلمان سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس لیے کہ جو دہشت گرد ہے نہ وہ مسلم ہے نہ وہ کسی اور مذہب کا ماننے والا ہے, وہ صرف دہشت گرد ہے, اس نے دہشت پھیلائی. رہا مسئلہ کہ مسلمانوں کی جو زوال کی ہسٹری ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ وہ وقت جس وقت میں درسگاہیں بننی چاہیے تھیں, جس وقت میں کالجز بننے چاہیے تھے, جس وقت میں یونیورسٹیز بننی چاہیے تھیں, اس وقت حکمران اپنی عیاشیوں میں مصروف رہے اور
وہ اپنے حکمرانی کی آڑ میں انہوں نے یہ سب کچھ بھلا دیا، اور بالخصوص ہمیں مسلمانوں کو ایجادات سے دور کر دیا گیا۔ اگر ہم پیچھے چلے جائیں اور نگاہ کریں تو علم فلکیات کو اشکار کرنے والے، علم ریاضیات کو کھولنے والے، علم کیمیا کے پردے ہٹانے والے، ان علوم کو ظاہر کرنے والے جتنی بھی شخصیات ہیں سب مسلمانوں کی ہیں۔ لہٰذا یہ بالخصوص یہود کی بھی ایک سوچی سمجھی سازش ہے کہ مسلمانوں کو ایجادات سے دور کیا جائے، اور آج یہی وجہ ہے کہ جتنی بھی چیزیں ہم یوز کر رہے ہیں، استعمال میں ہیں، موبائل سے لے کر گاڑی، اور گاڑی سے لے کر جو مرضی چیز آپ سائنس کی اٹھا لیجیے، اس میں مسلمان کو وہ بڑا کردار نہیں ہے کہ جس طرح سے یہود و نصارہ کے کردار ہیں۔ اور آج آپ سوشل میڈیا کو ہی دیکھ لیں، یہ بھی کوئی مسلمانوں کی ایجاد نہیں ہے، لیکن استعمال سب سے زیادہ مسلمان اس کو کر رہے ہیں۔ استعمال سب سے زیادہ مسلمان، اور کس طرح کا استعمال ہو رہا ہے یہ آپ کو بھی پتہ ہے، یہ میرے ناظرین کو بھی پتہ ہے کہ اگر سوشل میڈیا پہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جو مثبت رجحان کی طرف، مثبت سوچ کی طرف لے کے جاتی ہے، تو ہماری عوام اسے قبول نہیں کرتی، بلکہ فضولیات کو دیکھتی ہے، اور فضولیات کو وہ لائکس کر رہے ہیں، اور فضولیات میں وہ اس کو پسند کرتے ہیں۔ تو برکیف یہ جتنے بھی معاملات ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ یقیناً جتنے بھی علماء ہیں پورے دنیا کے اندر اس معاملات کو ٹھیک نہیں کر سکتے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب قائم آل محمد تشریف لے کے آئیں گے تو وہی اس معاشرے کی تشکیل حقیقی معنوں میں اس طرح اس کی تشکیل فرمائیں گے جس طرح اس کی تشکیل ہونی چاہیے تھی۔ قبلہ میں نہیں سمجھتا کہ اس میں یہود و نصارہ کو کوئی ہاتھ ہے اس معاشرے کے بگاڑ میں۔ آپ مسلمان کنٹریوں کا بغور جائزہ لیں، مسلمان ممالک کا بغور جائزہ لیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلامی اقدار، اور بے شک تحقیق کر لیں اس میں، چونکہ بات دور تک ظاہر جانی ہے، تو ہم ریالٹی پہ اگر جائیں گے تو جتنی زیادہ کرپشن مسلمان ممالک میں ہے اتنی یہود و نصارہ کے ممالک میں کرپشن نہیں ہے۔ مثال کے طور پر رشوت مسلمان ممالک میں زیادہ ہے، تو کیا یہ یہود و نصارہ نے ہمیں رشوت دی ہے؟ ڈاکٹر صاحب آپ ہلکا ہلکا مسکرا بھی رہے ہیں، اور یقیناً آپ میری بات سے ایگری کریں گے، کیا یہ یہود و نصارہ نے ہمیں دی ہے کہ آپ رشوت لیں؟ رشوت تو الراشی والمرتشی کے علاوہ فی النار رسول معظم نے فرمایا ہے، لیکن رشوت مسلمان ممالک میں زیادہ ہے، کرپشن مسلمان ممالک میں بنسبت یہود و نصارہ کے ممالک سے زیادہ ہے۔ اچھا، پھر انسانی اقدار، انسانی قدریں، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، وہ یہود و نصارہ کے ممالک میں بنسبت مسلمانوں کے ممالک سے زیادہ ہیں۔ یہ ایک ریالٹی ہے، اور یہ کنفرم حقیقت ہے، جس سے ہم آج کل تو خیر سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ کے سامنے ہے سب کچھ، تو میرا نہیں خیال کہ یہ یہود و نصارہ نے پھیلایا ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ یہ جن سے دین لینا تھا ان سے دین نہیں لیا گیا، جس کی وجہ سے یہ ساری قباحتیں مسلمانوں میں داخل ہوئی ہیں۔ اگر مسلمان ان سے رجوع کرتے جن کو اللہ وحدہ لا شریک نے ہادی بنا رکھا ہے، تو یہ معاشرے میں نہ ہمواری کبھی بھی مسلمان معاشرے میں نہ ہوتی، کیونکہ ہادیان برحق نے ہمیشہ اعتدال کا حکم دیا ہے، اعتدال کا درس دیا ہے، اور جو معاشرتی بگاڑ کے اسباب ہیں وہ ان چیزوں سے ہادیان برحق نے روکا ہے ڈاکٹر صاحب۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ اگر ہم اتنے اچھے ہوتے مسلمان تو ہم یہود و نصارہ کے تابع کیوں رہتے؟ ہم نے ان کی بات مانی کیوں ہے؟ ہمیں تو نہیں ماننا چاہیے تھی ان کی بات، کیونکہ وہ تو ہمارے دشمن ہیں، تو ہم یہود و نصارہ کے تابع رہ کے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں مسلمانوں میں خامی ہے، اور مسلمانوں میں سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ انہوں نے ہادی برحق کا دروازہ چھوڑ کے غیر کے دروازے میں جھکے ہیں، اور چیزوں کو وہاں سے اٹھایا ہے، چیزوں کو وہاں سے لیا ہے جہاں سے انہیں نہیں لینا چاہیے تھا، جو میں سمجھتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ جی علوی صاحب، بہت ہی خوبصورت انداز سے آپ نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ آج جتنے مسلمان ممالک ہیں ان میں کیا معاملات ہیں، آج پوری امت مسلمہ میں کیا چل رہا ہے، اس کا ذمہ دار ہم یہود و نصارہ کو ٹھہرا رہے ہیں۔ شاید یہ انسان کی پرانی عادت ہے کہ وہ چیزوں کو اون نہیں کرتا، اور اپنے گناہوں کو، اپنے ایشوز کو، اپنی غلطیوں کو ہمیشہ کوئی نہ کوئی نام دے کے تسکین محسوس کرتا ہے۔ اور
شاید یہ حرکت ابلیس نے بھی کی تھی کہ جب اللہ نے اسے جنت سے نکالا تھا تو اس نے زمین پہ آ کر کہا تھا کہ تم نے مجھے گمراہ کیا ہے، اور ایک طرف حضرت آدم نے یہ کہا تھا کہ میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا آدمی اور آدمیت سے تعلق اسی کا ہوتا ہے جو اپنی غلطیوں کو اون کرتا ہے اور پھر ان سے سیکھتا ہے اور ان غلطیوں کو دور کرتا ہے. اگر ہم یوں ہی اپنی ساری غلطیاں، اپنے سارے معاملات، اپنی سارے زوال کی جتنی بھی پوری کہانی ہے اس کا ذمہ دار یہود و نصارہ کو ہی ٹھہراتے رہیں گے تو آنے والی نسلیں بھی یہی کرتی رہیں گی. لیکن اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم آج بھی اس معاشرے میں کھڑے ہو جائیں اور اپنی غلطیوں کو دیکھیں، انہیں ایکسیپٹ کریں اور انہیں ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، تو رسول نے 1400 برس پہلے ہمیں بتلا دیا تھا کہ اگر کبھی علم کے رستوں پہ آنا ہو تو پھر اس کے دروازے پہ آ جانا، جس کے بارے میں رسول کہہ رہے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی اللہ. کیا بات ہے، بہت خوبصورت جی. جی اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ پہلی غلطی تو مسلمانوں کی اپنی ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میرا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ یہود و نصارہ کا جو ایجنڈا ہے وہ یہی تھا کہ مسلمان ایجادات سے دور ہو جائیں. اسی لیے آج یہ وجہ بنی کہ کوئی بھی چیز ہم ایجاد نہیں کر پا رہے بلکہ ان کی بنائی ہوئی چیزوں سے استفادہ کر رہے ہیں جس کا فائدہ ان کو ہو رہا ہے، جن کا بینیفٹس وہ اٹھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، آج ہمارے معاشرے کا عالم یہ ہو چکا ہے کہ اگر ہماری جو تعلیمات ہیں اگر ہم ان پہ نگاہ ڈالیں، ان کو دیکھیں تو یقیناً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج اگر کوئی بھی غیر ملکی اگر آج کوئی بھی غیر اسلامی ملک اپنے ویزے کھول دے تو میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے جوان لائنوں میں کھڑے ہو جائیں گے. وہ امریکہ جانا بھی پسند کریں گے، وہ دیگر یورپ ممالک میں جانا بھی پسند کریں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے سب کچھ وہ اخلاقیات جو قرآن نے ہمیں دی ہیں، جو دین نے ہمیں دی ہیں، جو پیغمبر نے ہمیں دی ہیں، انہوں نے ساری وہ اخلاقیات ایکسیپٹ کی ہیں، اور ہم نے ان اخلاقیات کو ایکسیپٹ نہیں کیا بلکہ ہم نے ان اخلاقیات سے، ان تعلیمات سے دوری کو اختیار کیا ہے. آج یہی وجہ ہے کہ ان کے معاشرے کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو حقوق ہمسایہ ملتے ہیں. ہمارے سے زیادہ آپ نے بھی بات کی کہ وہ ہمسایوں کا حقوق ہمسایہ کا خیال رکھتے ہیں، وہ ناپ تول کا خیال رکھتے ہیں، وہ تجارت کا خیال رکھتے ہیں. تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی وجوہات صرف اور صرف یہی ہیں کہ وہ تعلیمات کہ جو ہم نے حاصل کرنی تھی آج یہود و نصارہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے، اور اخلاقی لحاظ سے وہ بلند سے بلندتر ہو رہے ہیں، اور مسلم جو ہے وہ اخلاقی حوالے سے پستی کی طرف جا رہے ہیں. تو میں تو یہ کہوں گا کہ مسلمانوں کو یکجا ہو کر اور آنے والی نسل کے لیے یہ سوچنا چاہیے کہ اخلاقیات اور بالخصوص تعلیمات محمد، تعلیمات پیغمبر، تعلیمات آل محمد کو ایکسیپٹ کیا جائے اور اپنے اخلاق پہ کام کیا جائے، اس کو بہتر سے بہتر تر بنایا جائے تاکہ کل کو آنے والے وقت میں ہم ان کے محتاج نہ رہیں. دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے. سوچنے والی بات قبلہ علامہ صاحب یہ ہے کہ کیا یہود و نصارہ نے یہ چیزیں ہم سے چھڑوائی ہیں یا ہم نے خود چھوڑی ہیں؟ تو آؤ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں. رسول معظم اپنی قوم پہ شکوہ کرتے ہوئے یہ فرما کے گئے ہیں، یا رب اتخذ قومی قرآنا مہجورا، پالنے والے میری اس قوم نے قرآن سے ہجرت کر لی ہے. تو اگر آپ عمیق نگاہوں سے دیکھیں گے اور تحقیقانہ زاویے سے یہ مسلمانوں کی محبت اور یہودیوں کی نفرت کی پٹی اپنی آنکھوں سے ہٹا کے جب ہم دیکھیں گے اور ہم تحقیق کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کچھ لوگ رسول معظم کے دور میں بھی ایسے تھے جو یہودیوں سے جا کے درس لیا کرتے تھے. تو سب سے بڑے ذمہ دار تو وہ لوگ ہیں جو رسول معظم کے دور میں موجود تھے، اور رسول معظم ان کا شکوہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ یا رب اتخذ قومی قرآنا مہجورا، میرے اللہ میری اس قوم نے قرآن سے ہجرت کر لی ہے. تو وہ کون لوگ ہیں؟ وہ یہود و نصارہ ہیں؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ یہود و نصارہ اس میں انوالو ہیں یا ان کی زیادہ غلطی ہے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو یہود و نصارہ کی جھولی میں جا کے بیٹھ کے ان سے درس لیا کرتے تھے، انہوں نے اس اسلام کو بگاڑا ہے اور اس معاشرے کو بگاڑا ہے. دوسرا، اللہ وحدہ لا شریک نے میری بس ایک آیت میں نے اور پڑھنی ہے اور پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں. اللہ وحدہ لا شریک نے ایک راستہ بتایا تھا، ایک وے بتایا تھا، اور وہ راستہ تھا
من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون. جو اللہ کے نازل کردہ کے مطابق حکم نہیں کرتا وہ کافر ہے، جو اللہ کے نازل کردہ کے مطابق حکم نہیں کرتا وہ فاسق ہے. تو اگر تو اللہ کے نازل کردہ کے مطابق احکامات الہیہ کا پرچار ہوتا تو آج ہمارے معاشرے میں یہ بگاڑ کبھی نہ ہوتا. چونکہ ہم نے اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر احکامات بندوں سے لینا شروع کر دیے ہیں، اور بندوں نے اپنی طرف سے کچھ یہود و نصارہ کے ایڈ کیے، کچھ اپنے ذاتی قیاس کر کے اس معاشرے میں پھیلا دیے، جس کی وجہ سے یہ معاشرہ بگاڑ کا شکار ہو چکا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں تو اس معاشرے کو صحیح ٹریک پہ کیسے لے کے جانا ہے، سوال یہ ہے. آخر پہ یہی سوال ہے میرا، اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہم مختلف موضوعات لے کے اس معاشرے کو ہائی لائٹ کرتے رہیں گے. آخر کیسے یہ معاشرہ اپنے اس حقیقی اسلامی ٹریک پہ، اسلامی راستے پہ، اسلامی وے پہ چلے گا؟ تو بس ایک ہی راستہ ہے کہ جسے اللہ نے ہادی برحق بنایا ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے سوال کرو. ہم وہ اہل ذکر ڈھونڈیں جن سے سوال کرنے کا ہمیں حکم ملا ہے. سوال کس نے کرنا ہے؟ جس کو نہیں پتا. کس سے کرنا ہے؟ جو اہل ذکر ہے. تو جب ہمیں اہل ذکر مل جائیں گے تو یہ معاشرہ ایک حقیقی معنوں میں دینی معاشرہ بننا شروع ہو جائے گا. جب ہم سارے اجتماعی طور پر وہ حقیقی اہل ذکر کی طرف رجوع کریں گے. جب تک ہم رجوع نہیں کرتے، جب تک ہم ٹامک ٹوئیاں ادھر ادھر مار رہے ہیں، تو کبھی بھی ہم حقیقی دینی معاشرہ تشکیل نہیں پا سکتے، اس کی بنیاد نہیں رکھ سکتے. تو یہاں پہ ہم اپنا یہ آج کا موضوع ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آئندہ مختلف موضوعات لے کے آپ کے سامنے، ناظرین کے سامنے آتے رہیں. دعا ہے مالک آپ کو ہر قسم کی آفات سے محفوظ و مامون فرمائے. میں آخر میں اپنے دونوں مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جناب علامہ ڈاکٹر اشل عباس صاحب، آپ کا بہت ممنون ہوں. جناب علامہ قبلہ علی جواد الحسینیہ نجفی، آپ کا بھی میں ممنون ہوں کہ آپ نے اپنی قیمتی وقت سے یہ وقت نکالا اور ہمارے چینل کے لیے آپ نے علمی اور تحقیقی گفتگو کی. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.